بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفیل بن عمرو دوسی کا اسلام۔ سن 7 نبوی حج کے موسم میں طفیل بن عمرو دوسی حج کے ارادے سے مکہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اسلام کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ طفیل بڑے خاندان اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت بڑے شاعر اور مہمان نواز تھے۔ نہایت ہوشیار اور سمجھدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قریش کے ساتھ ان کے دوستانہ اور حلیفانہ تعلقات تھے۔ جب وہ مکہ آئے تو قریش کے کچھ آدمی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اس کے کلام میں جادو ہے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ آپ اس سے بچتے رہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کہیں اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جہاں تک ممکن ہو آپ اس کی کوئی بات نہ سنیں۔ قریش نے ان کو اس قدر ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھوس لیے کہ اتفاقی طور پر بھی اس شخص کا کلام کان میں نہ پڑ جائے۔ طفیل خود کہتے ہیں کہ لوگ مجھے ذوالقطنتین یعنی دو روئی والے کہتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز مسجد حرام کی طرف گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ میں اگرچہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کا کلام نہ سنوں، مگر خداوند ذوالجلال یہ چاہتا تھا کہ اپنا کچھ کلام مجھ کو سنائے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کلام میں نے سن لیا۔ نہایت اچھا اور بھلا معلوم ہوا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہوں اور بڑا شاعر ہوں، مجھ پر کسی کلام کی اچھائی اور برائی چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں یہ کلام ضرور سنوں گا، اگر اچھا ہوا تو قبول کروں گا اور اگر برا اور نازیبا ہوا تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب آپ حرم سے واپس ہوئے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے مجھے آپ کا کلام سننے سے اس قدر ڈرایا کہ کانوں میں روئی دے لی تاکہ آپ کا کلام نہ سن سکوں، مگر خدا کی مشیت نے اس چیز پر آمادہ کر دیا کہ میں آپ کا کلام سنوں۔ آپ کا کلام جو کان میں پڑا تو بہت بھلا معلوم ہوا۔ آپ اپنا دین مجھ پر پیش کیجئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائی۔ خدا کی قسم میں نے قرآن کریم سے بہتر کبھی کوئی کلام سنا ہی نہیں، اور اسلام سے زیادہ معتدل اور متوسط کسی دین کو نہیں پایا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ذرا سی توجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسلام کا ایک خاص طرۂ امتیاز یہ رہا ہے کہ اس کا ہر حکم معتدل اور درمیانہ ہے۔ نہ اس میں اتنی سختی اور شدت ہے کہ بندوں کے لیے مصیبت بن جائے، اور نہ اتنی نرمی کہ بندوں کے حقوق ضائع ہونے لگیں۔ ہر حکم میں اعتدال اور میانہ روی ہے۔ مثلا اسلام نے نہ دشمنوں سے انتقام اور بدلہ لینے کو واجب کیا اور نہ عفو و درگزر کو لازم قرار دیا، بلکہ انتقام اور بدلہ لینے کی اجازت دی اور دشمنوں کو معاف کرنے کی ترغیب دی، اور عفو و درگزر کو تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب بتلایا۔ اسلام نے عوام کے لیے فضول خرچی اور کنجوسی دونوں کو منع کیا۔ نہ مسرف اور فضول خرچ بنے اور نہ بخیل اور کنجوس، بلکہ درمیانہ روش اختیار کریں۔ البتہ جن لوگوں کے دل توکل اور صبر و قناعت سے ایسے لبریز ہوں کہ مال کا ہونا نہ ہونا ان کی نظروں میں برابر ہو چکا ہو، ایسے حضرات کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا پورا مال خدا کی راہ میں خیرات کریں۔ الغرض طفیل بن عمرو دوسی نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میرا ارادہ ہے کہ واپسی کے بعد اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی نشانی عطا فرمائے جو اس بارے میں میری معین اور مددگار ہو۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما۔ چنانچہ جب میں اپنی بستی کے قریب پہنچا تو میری آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانند ایک نور پیدا ہو گیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس نور کو چہرے کے بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما۔ میری قوم کے لوگ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ باپ داداؤں کا مذہب چھوڑنے کی وجہ سے اس کی صورت بدل گئی ہے۔ چنانچہ وہ نور اسی وقت میرے کوڑے کی طرف منتقل ہو گیا اور وہ کوڑا ایک قندیل اور لالٹین کی طرح روشنی دینے لگا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی، پھر بیوی کو۔ دونوں نے کپڑے پاک کیے، غسل کیا اور مشرف باسلام ہو گئے۔ اور بیوی سے یہ کہا کہ اگر تجھے یہ اندیشہ ہو کہ بتوں کے چھوڑنے سے کہیں بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس کے بعد قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا، مگر دوس نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ میں دوبارہ مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دوس نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ ان پر بد دعا کیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور مسلمان بنا کر یہاں بھیج دے۔ اور طفیل سے فرمایا، جاؤ، نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ میں آپ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہا۔ 7 ہجری تک 70 یا 80 گھرانے اسلام کے حلقے میں آ گئے۔ ان سب کو میں اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے اجازت دی، طفیل روانہ ہوئے اور اپنے قبیلے میں پہنچ کر بت کو جلاتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے، اے ذوالکفین، میں تیری پرستش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑھ کر ہے، میں نے تیرے اندر خوب آگ بھری ہے۔ دوس کا آدھا قبیلہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، باقی آدھا بھی اس بت کے جلانے کے بعد شرک اور بت پرستی سے توبہ کر کے اسلام کے حلقے میں آ گیا۔